پیارے بچوں، آج ہم 10ویں کلاس کی NCERT کی کتاب جان پہچان کا پہلا سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کے رائٹر ہیں اسماعیل میرٹھی۔ جیسا کہ نام سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ میرٹھ کے رہنے والے ہوں گے۔ ان کی ولادت 1844 میں ہوئی اور 1917 میں ان کی وفات ہوئی۔ محمد اسماعیل میرٹھی کی پیدائش میرٹھ میں ہوئی۔ انہیں بچپن سے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا۔ اپنے شوق اور محنت سے انہوں نے بڑی ترقی کی۔ کم عمری میں ملازم ہو گئے۔ علم و ادب کی دنیا میں نام پیدا کیا۔ اردو اور فارسی کے استاد کی حیثیت سے انہوں نے بچوں کی نفسیات، ذوق، شوق، دلچسپی، پسند اور ناپسند کا جائزہ لیا۔ انہی تجربات کی مدد سے انہوں نے بچوں کے لیے نظمیں لکھیں اور اردو کی درسی کتابیں تیار کی۔ یہ کتابیں ہر زمانے میں مقبول ہوئیں اور آج بھی شوق سے پڑھی جاتی ہیں۔ اسماعیل میرٹھی نے ان کتابوں میں آسان اور سلیس زبان استعمال کی ہے۔ بچوں کے مزاج اور ان کی ذہنی ضرورتوں کا خیال رکھا ہے۔ ان کتابوں کی اہمیت اور ضرورت آج بھی مسلم ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑے نتائج پیدا کرنا اسماعیل میرٹھی کا خاص انداز ہے۔ بلا شبہ وہ آج بھی بچوں کے سب سے پسندیدہ اور اہم ادیب ہیں۔ آئیے اب حمد پڑھتے ہیں۔ حمد، سب سے پہلے یہ جان لیں حمد کس کو کہتے ہیں۔ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں، ایسی شاعری کو کہتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، اس کی بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی کیا آسماں بنایا، مٹی سے بیل بوٹے کیا خوش نما اگائے، پہنا کے سبز خلعت ان کو جواں بنایا، سورج سے ہم نے پائی گرمی بھی روشنی بھی، کیا خوب چشمہ تو نے اے مہرباں بنایا، یہ پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہیں جو چہکتی، قدرت نے تیری ان کو تسبیح خواں بنایا، رحمت سے تیری کیا کیا ہیں نعمتیں میسر، ان نعمتوں کا تجھ کو ہے قدرداں بنایا، ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائے گاں بنایا۔ اسماعیل میرٹھی۔ اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں جن کے بارے میں جن کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ خوش نما، دوسرے شعر کا پہلا مصرع دھیان دیجیے۔ مٹی کے سے بیل بوٹے کیا خوش نما اگائے۔ خوش نما کہتے ہیں وہ چیز جو خوبصورت دکھ رہی ہو، اچھی دکھنے والی ہو، خوبصورت ہو۔ سبز خلعت، خلعت کہتے ہیں قیمتی جوڑا، وہ لباس جو بادشاہوں کی طرف سے کسی کو بطور انعام نوازا جاتا ہے، دیا جاتا ہے۔ سورج سے ہم نے پائی گرمی بھی روشنی بھی، کیا خوب چشمہ تو نے اے مہرباں بنایا۔ چشمہ سے مراد یہاں سورج ہے۔ سورج کو چشمہ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ جس طرح سے چشمہ کہتے ہیں کہ زمین میں وہ جگہ جہاں سے پانی کے سوتے پھوٹتے ہیں، جہاں سے پانی نکلتا ہے قدرتی طور پر، اور وہ پانی نکل کر پوری زمین کو سیراب کرتا ہے۔ تو جس طرح سے زمین سے پانی نکل کر سوکھی مٹی کو سیراب کرتا ہے، ہریالی لاتا ہے، اسی طرح سے آسمان میں سورج وہ جگہ ہے جہاں سے گرمی اور روشنی نکلتی ہے، جس سے دنیا میں زندہ رہنا، زندگی گزارنا لوگوں کے لیے، جاندار کوئی بھی شے ہے اس کے لیے ممکن ہوتا ہے۔ یہ پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہیں جو چہکتی، قدرت نے تیری ان کو تسبیح خواں بنایا۔ تسبیح خواں مطلب تسبیح کرنے والی، پاکی بیان کرنے والی، رب کی تسبیح کرنے والی۔ رحمت سے تیری کیا کیا ہیں نعمتیں میسر، میسر مطلب حاصل، کیا کیا نعمتیں حاصل ہیں، ان نعمتوں کا تجھ کو ہے قدرداں بنایا۔ قدرداں مطلب قدر جاننے والا۔ ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائے گاں بنایا۔
یہ کارخانہ یعنی یہ دنیا، رائے گا مطلب بیکار۔ معنی یاد کیجیے، خوشنما، اچھا دکھائی دینے والا، خوبصورت۔ خلعت، قیمتی لباس جو کسی بادشاہ یا امیر کی جانب سے کسی کو اعزاز کے طور پر دیا جائے۔ چشمہ، سوتا، وہ جگہ جہاں زمین سے پھوٹ کر پانی نکلتا ہے۔ تسبیح خواں، خدا کی پاکی بیان کرنے والا۔ شاعر نے یہاں چہچہاتے ہوئے پرندوں کو تسبیح خواں کہا ہے۔ میسر ہونا مطلب حاصل ہونا۔ قدرداں، قدر کرنے والا۔ کارخانہ، کام کرنے کی جگہ، مراد دنیا۔ رائیگاں مطلب بیکار، فضول۔ غور کیجیے، خدا تعالیٰ نے انسان کو بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنا چاہیے۔ سوچئے اور بتائیے۔ سوال نمبر 1، شاعر نے بیل بوٹوں کو مٹی سے اگایا ہوا کیوں کہا؟ شاعر نے بیل بوٹوں کو مٹی سے اگایا ہوا کیوں کہا؟ جواب، شاعر نے بیل بوٹوں کو مٹی سے اگایا ہوا اس لیے کہا کیونکہ یہ بیل بوٹے زمین میں اگتے ہیں اور زمین مٹی ہوتی ہے، مطلب یہ تمام چیزیں مٹی ہی سے اگتی ہیں۔ سوال نمبر 2، سورج کو چشمہ کیوں کہا گیا ہے؟ جواب، سورج کو چشمہ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ جس طرح سے زمین میں چشمے سے پانی ابلتا رہتا ہے اور پانی ابل کر سوکھی زمین کو سیراب کرتا ہے، اس میں زندگی پیدا کرتا ہے، اسی طرح سے سورج بھی چشمے کے مانند گرمی اور روشنی عطا کرتا ہے جس سے دنیا کو زندگی عطا ہوتی ہے۔ سوال نمبر 3، چڑیاں خدا کی تسبیح کیسے کرتی ہیں؟ جواب، چڑیاں خدا کی تسبیح چہچہا کر کرتی ہیں، اپنی آواز میں۔ سوال نمبر 4، آخری شعر میں کارخانے سے مراد کیا ہے؟ جواب، کارخانے سے مراد دنیا ہے۔ عملی کام، اس نظم کی روشنی میں نیچے دیے گئے مصرعے پر 5 جملے لکھو۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا۔ اس مصرعے پر کوئی 5 جملہ آپ اپنے دماغ سے سوچ کر کے لکھیں۔